السلام علیکم ورحمۃ اللہ مجیب بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Hafiz Ali Zubair. I am from بہاول نگر and my question is اگر ایک لڑکی کی لاش ملے تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ غیر مسلم ہے یا مسلمان؟ بردر علی زبیر بھائی کا یہ سوال ہے کہ کیسے پتہ چل سکتا ہے اگر کوئی لاش ملے کہ یہ مسلمان کی ہے یا غیر مسلم کی. تو سب سے پہلے جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث ہمیں ہر مسئلے کا حل بتاتا ہے. اٹ از مینشنڈ ان سورہ مائدہ چیپٹر 5 ورس نمبر 3 کہ قرآن جو ہے یہ بالکل اسلام جو ہے یہ بالکل مکمل ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. اگر ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو اس حوالے سے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اہل علم سے رابطہ کریں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل میں چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 43 اینڈ سورہ انبیاء چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 7 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ آپ اہل علم سے پوچھیں اگر آپ کو کس چیز کا علم نہیں ہے. تو اب آپ نے جو اہل علم سے سوال کرنے ہیں اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کرنے ہیں وہ پریکٹیکل ہوں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سوال ان پریکٹیکل ہوں گے. تو اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ وہ سوال کریں جو کہ پریکٹیکل ہیں، جو کہ ممکن الوقوع ہیں، یا وہ سوال جو کہیں پر واقع ہوئے ہیں تو آپ وہ سوال کریں. تو اسلام کہتا ہے کہ آپ وہ سوال نہ کریں جو کہ صرف عالم کی آزمائش کے لیے ہوں، یا وہ سوال جو ابھی تک ممکن نہیں ہوئے، واقع نہیں ہوئے، آپ اس حوالے سے کسی سے نہ پوچھیں. سو اس حوالے سے صحیح بخاری میں مینشن ہے، صحیح بخاری کتاب التفسیر سورۃ النور حدیث نمبر 4745. اس میں مینشن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لعان کے حوالے سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بندہ اپنی عورت کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے پاس 4 گواہ بھی نہیں ہوتے تو اب کیا کیا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَكَرِهَ الْمَسَائِلَ حدیث میں کہ آپ علیہ السلام نے اس طرح کے مسائل کو ناپسند کیا کہ وہ مسائل جو ابھی تک واقع ہی نہیں ہوئے. تو اس طرح کے مسائل جو کہ ابھی واقع ہی نہیں ہوئے تو وہ نہیں پوچھنے چاہیے. اب ہم آتے ہیں اس سوال کے جواب کی طرف کہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ غیر مسلم ہے کہ مسلمان ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ظاہری چیزوں سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. جیسے کہ صحیح مسلم میں مینشن ہے، صحیح مسلم کتاب الطہارہ میں باب خصال الفطرہ حدیث نمبر 261 میں ہے کہ فطرت کے ساتھ 10 چیزیں تعلق رکھنے والی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں بھی کچھ چیزیں مینشن ہے جیسے ختنہ ہے. اب کوئی مرد ہے اس کی لاش ملی تو ختنہ دیکھیں، اگر ختنہ ہے تو معلوم ہوگا کہ یہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے خضاب ہے، ٹھیک ہے، خضاب دیکھا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے ظاہری چیزوں میں اگر کوئی عورت ہے اس نے منگل سوتر پہنا ہے تو معلوم ہوگا کہ یہ کافر ہے. اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ جس میں وہ جیسے کرسچینٹی کا نشان ہے پلس والا وہ ہے تو معلوم ہوگا کہ یہ عیسائی ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہری چیزوں سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. تو پہلا طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ جس سے ہم معلوم کرنے کی کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم علاقہ دیکھیں گے کہ جس علاقے سے یہ لاش ملی ہے یہ علاقہ مسلمانوں کا ہے یا غیر مسلموں کا. اگر مسلمانوں کا علاقہ ہے تو ہم للاکثری حکم الکل کہ اکثر کے لیے حکم کل ہوتا ہے، کل کا حکم ہوتا ہے، اس قاعدے کے تحت ہم اسے مسلمان ڈکلیئر کریں گے چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو. ٹھیک ہے، اور اگر وہ کافروں کا علاقہ ہے تو پھر بھی ہم اسی قانون کے تحت ہم اسے کافر ڈکلیئر کریں گے اور اس کا نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے. تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نادرہ کی معلومات لیں گے، ہم اس کی پکچر لیں گے، ہم نادرہ سے رابطہ کریں گے. ماشاءاللہ ٹوڈے نادرہ از ویری ایڈوانسڈ، اور نادرہ ہمیں بتائے گا کہ بھائی یہ کون ہے، اس کا ریلیجن کیا ہے اور کون سا تعلق ہے. اور چوتھے نمبر پر اگر ہم مزید تفتیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے سے بھی پتہ چلوایا جا سکتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ لاش مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنی ہماری تفتیش کرنے کے بعد بھی اگر ہم سے فیصلہ غلط ہو گیا تو پھر ہم مجرم ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو پھر یہ ہے کہ ہم مجرم نہیں ہیں. تو اس حوالے سے مینشن ہے صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ حدیث نمبر 7352. اس کے تحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب کوئی قاضی فیصلہ کرتا ہے کسی معاملے میں اور یہ فیصلہ اس سے صحیح ہوتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر یہ فیصلہ اس سے صحیح نہیں ہوتا بلکہ غلط ہوتا ہے تو اس کے لیے 1 اجر ہے۔ تو صحیح فیصلہ اگر ہم نے کر لیا اور اسے صحیح طور پہ ڈکلیئر کر دیا جو وہ تھا ان 4 چیزوں کے ذریعے سے، تو ہمیں انشاءاللہ 2 اجر ملیں گے، اور اگر ہم صحیح فیصلہ نہ کر سکے تو پھر بھی ہمیں انشاءاللہ 1 اجر ملے گا، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم نہیں ہوں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔